بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. کاغذ پر ہم جو آج یہ نقشہ بنا رہے ہیں، یہ نقشہ ہے جس کا کہ ہم نے ان شہروں رمضان المبارک میں اس کی تقریر کرنی ہے، اور اس میں ہم پہلے لفظ سے چلے تھے اور اس کی تعریف وغیرہ امثلہ پہلے گزر چکی ہے، اور پھر اس کو ہم نے مفرد اور مرکب میں تقسیم کی ہے. مفرد کے نیچے اسم فعل حرف یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ اسم کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے گزر چکی ہے، مثالیں گزر چکی ہیں، علامات اسم کہ جس سے پہچانا جائے، اسم کو ہم پہچان سکیں. اور علامات اسم پر ہم کیوں آئے تھے کہ اس لیے کہ اسم اور فعل دونوں جو ہیں وہ اپنا معنی خود ادا کرتے ہیں، اپنا معنی خود ادا کرتے ہیں. اور یہ ایک فعل ہے جس میں زمانہ پایا جائے، اور اسم ہے جس میں زمانہ نہ ہو. لیکن زمانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آ سکے کہ جس کی بنیاد پر ہم اسے فعل اسم سے الگ کر سکیں. تو اس لیے ہمیں ظاہرہ علامات کی ضرورت تھی کہ جن کی اساس پر ہم اس کو اس سے جدا کر سکیں. تو ان علامات کے ضمن میں یہاں ہم یعنی علامات میں تنوین جس کا معنی ہوتا ہے دو پیش، دو زبریں، دو زیریں، جیسا کہ کتاب. یہ جب آپ پہلے گے اس کو پورا فل پروننسیشن اس کی کریں تو کیا بنے گا؟ یہ یوں بنے گا کتاب بن، کتاب بن، کتاب بن، کتاب بن. تو یہ جو لات میں گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے اس کا اصل معنی تنوین، یعنی لات کے اندر غننے کی اس آواز کا پیدا ہونا. اور یہ دو پیش، دو زبر، دو زیر، اور یہ ہمیشہ اسم میں آئے، یعنی یہ تنوین جو ہے یہ ہمیشہ اسم کی علامت ہے، یعنی فعل کے اوپر کبھی آپ تنوین جو ہے وہ نہیں پڑے. پھر اس کے بعد ہم نے آج لکھا تھا اور عرض اور تنوین کے بارے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ دونوں چیزیں بلا وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی. تنوین اور عرض اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور میں یہ بتائی تھی کہ تنوین اسم کو کامن کر، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اے، این اور این، یعنی یہ ہے انڈیفینٹ آرٹیکل جسے ہم کہتے ہیں اے، این اور این. اور یہ جو ال ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ اس کو خاص کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں الکتاب، الکتاب، تو اس کا معنی ہے ایک مخصوص کتاب، ایک مخصوص کتاب. اور جب ہم کہتے ہیں کتاب تو اس کا معنی ہے کوئی سی کتاب، کوئی سی کتاب. تو آپ ایک خاص کتاب بھی ہو اور کوئی سی کتاب بھی ہو، بلا وقت بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ علامات میں ہم نے تنوین پڑھا، ال پڑھا، اضافت تھی، اس پہ یہ تا کا آنا، تائے مربوطہ تھا، تائے مفتوحہ تھا، الف مقصورہ کا آنا، الف ممدودہ کا آنا، یا نسبت کا ہونا. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں باقی. تو یہ علامات اسم تھی. اور اس کے بعد ہم نے فعل کے ضمن میں ماضی اور مضارع پڑھا، اور مضارع اور ماضی میں فرق کیا تھا زمانے کے حوالے سے. یہ گزشتہ گزرا ہوا زمانہ، اور یہ حال اور مستقبل دونوں کے حوالے سے. تو حال کے حوالے سے یہ لام جب آ جاتا ہے نا لام، تو یہ اس کو مثلا یکتب ہے، یکتب. تو اگر ہم یکتب پر لام داخل کر دیں اور یوں کہیں لا زبر کے ساتھ لا یکتب، تو اس کا معنی ہے وہ لکھتا ہے، ہی رائٹس. یعنی جب
مضارع پر لام داخل کر دیا جائے تو یہ مضارع کو خاص کر لیتا ہے حال کے ساتھ، اور جب ہم اس کے اوپر لام کی بجائے سین داخل کر دیں اور یوں کہیں سا یا کتب، سین کی زبر سا یا کتب سا یقول السفہاء من الناس، تو یہ جو سین ہے یہ مستقبل قریب، مستقبل قریب یعنی ان قریب، تو زیادہ دیر کی تھوڑے دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ ہفتے کے بعد قریب ہی سین مستقبل قریب کے لیے، اور اسی میں اگر سوفا آ جائے، یہ سوفا سوفا کا عربو، تو سوفا کچھ وقفے کے بعد، یعنی جب آپ نے مستقبل میں کسی بات کے حوالے سے بات کرنی ہو، قریب ہے بہت جلد سین، ذرا وقفہ ہے تو لام سوفا، اور حال کے ساتھ بات کرنا ہے تو لام۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز ماضی کے حوالے سے لکھی ہے، معروف اور مجہول۔ معروف اور مجہول میں یہ فرق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مثلا کاتا، اس کا تو معنی ہے ہی روٹ، اس ایک مرد نے لکھا، تو جس میں فعل اپنے فاعل کی طرف منسوب ہو، فعل اپنے فاعل کی طرف، تو یہ معروف ہوتا ہے۔ اور جب ہم کہیں مثلا لکھا گیا، پڑھا گیا، پکڑا گیا، قتل کیا گیا، تو یہ جو ہے معروف کی بجائے اس کو ہم کہتے ہیں مجہول۔ اور مجہول کے لیے ایک ہی وزن ہے عربوں کے پاس، اس میں تو یہ تھا کہ زبر بھی تھی، مثلا یہ جو کاتبہ تھا تو اس میں سامعہ بھی تھا، حاسبہ بھی تھا، یعنی یہ جو فا تھی، فا این لام، تو این فا زبر بھی تھی، زیر بھی تھی، پیش بھی تھی، لیکن یہاں پر مجہول کے اندر ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے فعلا، 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 بس پاسٹ ٹینس مجہول میں جب ہوگا تو ایک ہی ہے فعلا۔ جیسے ہم کہیں کوتبہ، کوتبہ لکھا گیا، کوتبہ لکھا گیا، کوتبہ قتل کیا گیا، سمع سنا گیا، ضربہ، یہ تو اس میں ایک ہی پیراگراف پاس وزن ہے اور وہ ہے فعلا، تو یہ تو مجہول ہے ماضی کا، لیکن اس میں شرط یہ ہے، یہ تو ابھی ہم ایک اس کو روانی کر رہے ہیں، پھر اس پہ الگ الگ بحث کریں گے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ فعل متبی ہو، کیونکہ جو فعل لازم ہے اس میں تو مفعول ہے ہی نہیں، لہذا مجہول جب بھی بنے گا تو وہ تبھی بنے گا کہ فعل کیا ہو، متعدی ہو، لازم ہے تو اس کا مجہول نہیں بنے گا۔ اور لازم اور متعدی کے جیون میں ایک پہچان میں نے بتائی تھی، کسی بھی فعل کو معلوم کرنا ہو کہ وہ لازم ہے یا متعدی تو کیا کیا جائے، اس کا ہم پاسٹ ٹینس کا ترجمہ کریں، اگر نے آ جائے یہ نے تو وہ ہمیشہ متعدی ہوگا، اس کے لیے لازم ہے کہ مفعول ہو۔ مثلا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لکھنا جو ہے، لکھنا اور جانا دو ہمارے پاس مصدر ہیں یا فعل سمجھ، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون مجہول بنے گا کون نہیں بنے گا، کس کا مجہول بنائے کس کا نہ بنائے، تو اس کے لیے آپ اس کا پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کریں۔ لکھنا سے کیا بنے گا، اس نے لکھا، لیا، لیکن جانے سے بنے وہ گیا، جانے سے ہوگا وہ گیا، نہیں آیا۔ اسی طرح مثلا آنا ہے ہمارے پاس، آنا وہ آیا۔ اس کے بعد جو نئی چیز فعل کے ذمہ میں ہم نے لکھی اور جس کو آج ہم آگے چل کر کریں گے وہ ہے فعل امر اور فعل نہی۔ فعل امر اور فعل نہی کو امپیریٹو کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا حکمن
ہم حکم دیں کہ یہ کام کر، یعنی حکمن ہم کسی چیز کی تعمیل کروائیں، مثلا آؤ، آ، جا، لکھ، پڑھ، تو یہ جو ہے یہ فعل امر ہوگا. فعل امر ہوگا کہ جس میں ہم کسی کام کا کرنا حکمن طلب کریں، اور جب ہم کسی کام کو حکمن روک لیں تو وہ فعل نہیں ہے. تو آگے چل کر اس میں جو گڑبڑ ہوگی وہ ہوگی فعل منفی. یہ لکھا فعل منفی، فعل منفی اور فعل نہیں، اس میں ہم گڑبڑ کریں گے، یعنی اس کو آپس میں نا مکس اپ کر دیتے ہیں. تو ہم مثلا he does not go، he does not go یہ منفی ہے، نیگیٹو ہے، یہ اس میں حکم نہیں ہے. تو جس میں حکم نہ ہو وہ ہے فعل منفی. تو آپ فعل منفی اور فعل نہیں کو آغاز میں آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو فعل نہیں کے اندر تو حکمن اس کام سے روکا جاتا ہے، جبکہ فعل منفی میں خبر دی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا. تو آپ جب ہم کہیں گے هو لا يذهب الى المدرسة، هو لا يذهب الى المدرسة، وہ اسکول نہیں جاتا، تو یہ منفی ہے. اور جب ان سے کہے لا تذهب الى المدرسة، مت جا، تو یہ فعل نہیں ہو جائے. تو فعل امر اور فعل نہیں یہ فعل مضارع یا ماضی. تو ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ فعل کی بنیادی ساختیں ہیں جن کا کہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو ابھی ادھر آئیں گے تو لفظ میں مفرد کے حوالے سے تو یہ بات عام ہے. اب اس کے بعد ہے مرکب. مرکب میں بنیادی دو تقسیمیں ہیں، ناقص اور تام. ناقص مینز انکمپلیٹ یا فریز، اور تام کا معنی ہے کمپلیٹ. تو جس کے ایسا مرکب یعنی الفاظ کا مجموعہ کہ جب متکلم جو ہے اس پہ سکوت اختیار کرے، متکلم جو ہے جب سکوت اختیار کرے تو ہمیں مزید انتظار ہو یا نہ ہو یہ فیصلہ ہو. اگر ہم سننے کے بعد منتظر رہیں تو وہ ہے نامکمل، ناقص. اور جب انتظار نہ رہے، بات اس کی ہم تک مفہوم اس کا ایک واضح طور پر میں پہنچ جائے، انتظار نہ رہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا سفید گھوڑا، حصان ابیض، تو آپ جب سفید گھوڑا ہم بولتے ہیں تو اس میں انتظار ہے. کیا سفید گھوڑا چوری ہو گیا، خریدا گیا، آ گیا، کیا ہوا اسے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا سفید گھوڑا سعید کا ہے، سفید گھوڑا سعید کا ہے، تو اب اس میں ہمیں انتظار نہیں ہے. اس میں آگے چل کر منطق میں بحث کر سکتے ہیں کہ اس کا گھوڑا ہے یا نہیں ہے، کہنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو سفید گھوڑا نامکمل ہوگا، ناقص. اور جب ہم کہیں گے کہ سفید گھوڑا سعید کا ہے تو یہ جو ہے یہ تام میں آئے گا. تام کا معنی ہے کمپلیٹ، تام کا معنی ہے مکمل، اور تام ہی کا دوسرا نام ہے جملہ. جملہ کہیں، کلام کہیں، تام کہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے متعدد چہرے یا متعدد اس کی تعبیرات ہیں. اب ناقص کے نیچے آپ نے جو لکھنا ہے ناقص، اس کی جو ہمیں فوری ضرورت پڑے گی قرآن میں اور بھی عربی لٹریچر میں، وہ ان چیزوں کی ہمیں پڑے گی ضرورت. یہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب جاری. ان میں سے مرکب اضافی تو وہ ہوتا ہے افکار محترم جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ منسوب کیا جائے یا جوڑا جائے، اور اس کی پہچان اردو میں آپ یوں سمجھ لیں مرکب اضافی میں کہ اس میں ہمیشہ را رے ری، کا کے کی
یہ جو اضافی ہے اس کی پہچان ہے کا، کے، کی، را، رے، را رے ری، یہ پہچان ہے اس کی ہمیشہ۔ اردو میں ہر وہ مرکب جس میں کا، کے، کی، را رے ری آئے وہ مرکب اضافی ہوگا۔ مثلا آپ کا گھوڑا، خالد کا قلم، میرا گھر، ہاں جی، تمہارے لڑکے، تمہاری کتاب، تو یہ اردو میں اس کی علامت ہے کا، کے، کی، را رے ری۔ تو اس کو کچھ تو ہم کر چکے ہیں، کچھ آگے کریں گے۔ اس کی دو ہیں بنیادی جو بنانے والی چیزیں ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف تو وہ چیز ہے، مثلا ہم کہیں کہ مثلا سعید کا گھوڑا فرض کر لیں، تو سعید کا گھوڑا، تو وہ گھوڑا یا وہ چیز جو ہے وہ تو ہے مضاف چیز، اور جس کی ہو وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اور اس کے بعد ہے موصوف اور صفت۔ یہ وہ ہوتا ہے مرکب جس میں بعد والا پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اچھائی ہو یا برائی، دونوں صورتوں میں۔ بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اردو اور عربی ان میں فرق ہے کہ اردو میں تو ہوتا ہے مثلا سفید گھوڑا، یہ جو صفت ہے سفید یہ پہلے اور گھوڑا بعد میں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے وہ پہلے لاؤ، جس کا وصف ہے گھوڑا مثلا وہ پہلے آئے اور سفید بعد میں آئے۔ تو یہ جو عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے عربی زبان میں، اور اس کے حوالے سے یہ جو موصوف پہلے صفت بعد میں، اور اس میں یہ موصوف جو ہے یہ کنٹرولنگ اتھارٹی، موصوف جو ہے یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے صفت کے لیے، جنڈر میں بھی اور نمبر میں بھی۔ یعنی یہ جو موصوف ہے اگر یہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، واحد ہے تو یہ بھی واحد، مثنیٰ ہے تو یہ بھی مثنیٰ، جمع ہے تو یہ بھی جمع۔ یہ صرف ابھی خلاصہ ہے، آگے جب اس کی تفصیلات اور اس کی وہ مثالیں اور مشقیں آئیں گی تو اس میں خود بخود یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ ابھی ہم اس کا ایک خاکہ لکھ رہے ہیں تاکہ وہ ذہن میں رہے۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھا تھا مرکب اشاری، مرکب اشاری۔ تو مرکب اشاری جو ہے رفقائے محترم یہ دو چیزوں سے بنتا ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ اس میں اشارہ سے مراد ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، یعنی جس کے ذریعے ہم کہیں مثلا یہ کتاب، اگر اشارہ نہ کریں تو وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ تو اس میں اشارہ کے ضمن میں یہ تھا کہ یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور بعید کے لیے۔ مثلا یہ کتاب قریب ہے اور وہ گلاس بعید ہے، تو یہ اس میں اشارہ، اور جس کی طرف ہم اشارہ کریں وہ ہوتا ہے مشار الیہ۔ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ اس میں یہ چیز لکھنی ہے کہ اشارہ قریب بھی ہوتا ہے اور بعید بھی، پھر قریب میں مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی، پھر وہ دونوں حوالوں سے واحد بھی ہوتا ہے، مثنیٰ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اسی طرح بعید جو ہے وہ مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی، اور واحد بھی ہوگا، مثنیٰ اور جمع بھی۔ یہ بھی تینوں حالتوں میں، یہ بھی تینوں، اور واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اس کے بعد یہ جو جاری ہے اس سے مراد ہیں پریپوزیشنز، حروف جار، یعنی جس طرح علی، مثلا زید، زید کے ذمہ، زید کے اوپر۔ تو یہ جو علی زیدن ہے یہ علی حرف جار ہے، اور زیدن جو ہے یہ مجرور ہے، اور ان دونوں کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری۔ جتنی بھی پروپوزیشنز ہیں، ایٹ، اپون، یہ جتنی آتی ہیں تو ان کے بعد والا جو اس کو مجرور کہتے ہیں اور یہ حرف جار ہوتا ہے،
تو یہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک حرف جار ہوگا اور دوسرا مجرور۔ اس کے بعد جملے کے حوالے سے ہم نے یہ لکھنا ہے کہ جملہ جو ہے تام یا یہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ، دو بنیادی قسمیں، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ کے نیچے لکھنا ہے اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ کو ہم کہتے ہیں نومینل، یعنی جو ناؤن سے شروع ہو، اور اس کے اندر ہوتا ہے مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ میں۔ اور جو فعلیہ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اس کے بعد فاعل، یا فعل لازم ہو، اور فعل فاعل اور مفعول یا فعل متعدی ہو۔ اور اس کے بعد انشائیہ جو ہے، اب میں اس کو مٹا رہا ہوں، تقریباً یہ ہم کر چکے ہیں، تو آج کا جو سبق ہے اس کے حوالے سے ہم جو چیز جاننا چاہتے ہیں اس کو اب میں آگے پڑھاؤں گا۔ یہ تو ایک خاکہ تھا۔ ہاں کریں کریں۔ یہ پیسے وائز ماضی میں آپ نے بتلایا، مظاہرے میں نہیں ہوتا، مظاہرے میں بھی ہوتا ہے اس کا وہ اصل میں وہ بھی ایک ہی وزن ہے، یفعل، وہ جگہ کی وجہ سے نا دو چیزیں رہ گئی ہیں، تو یہ آپ اس کو مٹائیں۔ تھوڑا مارکر پھر مطلب یہ صاف تھوڑا جی جی، تو پانی یہ رکھنا لیے تھے لوٹے میں۔ بچی کپی بتائیے یہ کپڑے کلر پینٹ کر گیا اس سے بہتر ہے اس کو ادھر منتقل کرنے کے لیے ترکیب چلانی کا۔ نہیں جی وہ بہتر ہے، ہاں اس میں سائڈ سے نظر بھی نہیں آتا۔ صرف مخاطب جو غائب ہو، غائب غیر موجود، اسے آپ حکم نہیں دے سکتے، امر اور نہیں دونوں۔ ہاں جو ہے ہی غیر موجود ہے اس سے آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے کہ کر یا نہ کر؟ تو امر ہو یا نہیں، دونوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعل مضارع ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مخاطب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مخاطب کے جو 6 سیرے ہیں وہی ہیں جن سے کہ ہم فعل امر اور نہیں کو بنا سکتے۔ اب اس ضمن میں ہم یوں لکھتے ہیں، مثلا تکتبو، تکتبو تو لکھتا ہے، تو ایک مرد لکھتا ہے۔ تسمعو تو
تو ایک مرد سنتا ہے، تضربو تو ایک مرد مارتا ہے. اب یہ جو ہے تب تو وہ پھر اس کا کیا بنے گا؟ تم دو مرد مارتے ہو، تب تو بانے، تب تو بونا، پھر کیا بنے گا؟ یہاں تب تو بینا، تب تو بینا، پھر یہی رہے گا تب تو بانے، اور یہاں آ جائے گا تب تب توب نا، تب تو وہ، تب تو بانے، تب تو بونا، تب تو بینا، تب تو بانے، تب تو. یہ کیا بنے گا؟ تسمعو، تسمعان، تسمعون، تسمعین، تسمعان، تسمعن. تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضرب. یہ تینوں شکلیں آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں. پہلا عمل اس کو بنانے کے لیے پہلے سب سے پہلے نمبر 1 یہ جو علامت مضارع ہے، علامت مضارع، علامت مضارع وہ کیا ہے؟ تا. اس کو ختم کر، علامت مضارع کو بالکل ختم کر، ڈراپ کر دے بالکل، اور آخر بار جو بھی ہو نا اس کو جزم دے دیں، اور یہ دیکھیں کہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہاں بھی ختم کر دیں، اس کو جزم دے دیں، یہاں بھی ختم کر دیں اور اس کو جزم دے دیں. آپ اگر پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو وہ امر ہے. اس کی میں مثال آگے کی ایک دے رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے. مثلا تجاہد، اس کا معنی ہے تو ایک مرد جہاد کرتا ہے. اب اس سے اگر ہم بتانا چاہیں کہ تو ایک مرد جہاد کر، اب یہ کیا ہے؟ اس کو ختم، آخر کو جزم، کیا رہا ہمارے پاس؟ جاہد. یہ فعل امر، اس میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جاہد فی سبیل اللہ، جاہد فی سبیل القرآن، جاہد فی خدمت وطنی. تو جاہد امر، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں مزید کچھ لگانے. اور یہ یعنی اگر ہم اس کو پڑھ سکیں تو کوئی لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہ پڑھ سکیں تو پھر مسئلہ پیدا ہو. پھر آپ جس اسٹیج پر ہیں، اس کو ہم کراس کر گئے کہ اگر پڑھ سکیں تو وہ پھر امر ہے، نہ پڑھ سکیں تو اب ہمارے پاس یہ پوزیشن بنے گی. یہ جزم، ضرب پیش ہے، آخر سے جزم ہے. اسی طرح اس کا نکلے گا تو کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کو ہم پڑھ نہیں سکتے. ہاں نہیں، یہ جو ہے نا، یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے. ان کو جو بیسک ہے نا، بنیادی، ان میں کچھ اضافے کیے جائیں گے مختلف مقاصد کے تحت. تو ابھی اس کے لیے میں نے اس کو یہاں اسی لیے نہیں لکھا، یہ باہر رکھا ہے اس کو. تو اب یہ ہمارے پاس ہوگا کاف تا با
سین میم این ضاد را با، لیکن پہلا جو ہے وہ کیا ہے اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو یہ جو پوزیشن ہے یہ یہاں نہیں آنی چاہیے، یہ یہاں آ گئی. ضاد جو ہے نا اس کے نیچے کچھ نہیں ہے، یہ جزم ہے، رے بے ہے. اب ان میں اگر تو پہلا متحرک ہوتا تو ہم پڑھ لیتے، یہ متحرک نہیں ہے. ایسی پوزیشن جہاں بھی عربوں کے یہاں پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مثلا جب ہم کہیں گے نا قالو، فرض کریں یہ قالو، یہ جو الف ہے، الف جب بھی عربی میں ہوگا وہ حرکت کے بغیر ہوگا، اور جب اس پر حرکت آ جائے گی مثلا ہم یوں کہیں گے یہ، یا بعض اوقات اس پر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ الف نہیں ہے عربی میں، یہ حمزہ ہے. حتیٰ کہ اگر اس پر جزم بھی ہو مثلا ماخذ، ماخذن، یہ جو ہے نا ماخذن، تو یہ بھی عربی زبان میں الف نہیں ہے. جزم بھی آ جائے تو یہ حرکت ہے. تو یہ جو الف ہے یہ ہے الف اور یہ ہے حمزہ. اب یہاں پر ہم نے الف لکھا، مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے فعل ہے جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کے آخر سے پہلے پر نظر ڈالیں. آخر میں کیا ہے؟ با، این، پھر با. آخر سے پہلے کیا ہے؟ یہاں کا ہے، یہاں میم ہے اور یہاں را ہے. آخر سے پہلے جو بھی ہے حرکت اس کو دیکھیں. اگر وہ پیش ہے تو اسے پیش کر دیں، اگر پیش نہیں ہے تو اسے زیر کر دیں، خواہ زبر ہو یا زیر. اکتب اسمع اضرب، اکتب اسمع اضرب. ہاں یہ پیش ہو تو پیش دو، پیش نہ ہو تو کچھ نہیں کرنا، زیر لگا دیں. اکتب تو لکھ، اسمع تو سن، اضرب تو مار. اب یہ جو اوک اوک اس ما اور از رپ، اکتب اسمع اضرب. اب فرض کر لیں ہمارے پاس ہے تنصر، تو ایک مرد مدد کرتا ہے. تا ختم، آخر پہ جزم پڑھا نہیں جا سکتا. انصر، 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 یہ بن جائے گا ان سر، ان سر. اب ہم کرتے ہیں تف
इफ्ताहु, तू एक मर्द खोलता है। तफ्ताहु क्या बनेगा? ता खत्म आखिर में, तो क्या बना? इफ्ताह। अब है मसलन तहसिबु, तू गुमान करता है, क्या बनेगा? ए से। अब ये जो है उक्तुब, अब इससे बनाए, ये जो है वाहिद वाला, ये बन गया। अब जब आपने मुसन्ना में आना है, ये तब तो बाने, इसके अंदर सबसे पहले ये नून ड्रॉप कर देना है, और जमा में ये नून ड्रॉप कर देना है, और वाव के बाद अलिफ लिख दे, ये ता गिरा दे, और उसी तरह यहां हमजा लिख दे, और यहां भी वही हालत। अब यहां उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबू, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू। अब यहां ये जो है ये खत्म, यहां हमजा, ये ता खत्म, उक्तुबी, उक्तुबी, ये उक्तुबा वही रहेगा, मुसन्ना का सिवा एक ही है। और यहां तक्तुबना जो है, ये मैंने एक बार बताया था कि ये नून जो है ना, ये नून निस्वा या नून ज़मीर, ये किसी हालत में नहीं गिरता, कोई भी आमल क्यों ना आ जाए ये नहीं गिरेगा। और इसकी वजह ये है, मैंने बताया था कि ये असल में आन तुन्ना जो था ना, आन तुन्ना और हुन्ना, हाँ, तो ये चूंकि इसको नून निस्वा या नून ज़मीर कहते हैं, तो ये असल है, ये अपनी असली शेप से इधर मुंतकिल हुआ है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, खत्म करने में बड़ी बातें पैदा होगी, इस वक्त वो मसला नहीं है। तो ये इसमें सिर्फ यहां होगा, ता खत्म करके पहले आप उसी हमजा को लिखें, तो ये लिखेंगे उक्तुबना, उक्तुबना, उक्तुबना। अब उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना। अब इसके बाद इस्मा करें, इसी पैटर्न पर हो, इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, 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 इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्मा। अब तीसरा इज़रिब, यहां क्या जाएगा? इज़रिबा, इज़रिबू जमा, फिर अब इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिब्न, ये तो इसकी असल साख बन गई। अब इसमें एक चीज जो ये है, तानसुर से जो हमने बनाया था, अभी ये ले लें, तानसुर से क्या बनेगा? या उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। अब तफ्ताओं से इफ्ताह, इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताह।
افتح، یہ فعل ہے امر، حکمن جب ہم کسی کام کے کرنے کو کہیں. اب اس کے برعکس اب اس کو مٹا دیں. یہ پھر ہم اس کو یا حامد دفتہ، یا حامد دفتہ، ہاں دفتہ آگے بابن اسی طرح رہے گا، یا حامد دفتہ. پھر اس کی حرکت جب بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل امر سے پہلے، قاعدہ فعل امر سے پہلے کوئی آئے حرکت والا، تو اس صورت کے اندر جو یہ ہم نے حمزہ لکھا تھا، اس حمزہ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور یہ الف کے طور پر رہ جاتا ہے. یہ ملانے کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل یعنی یہ صرف ملانے کا کام کرتا ہے. اس وقت تک یہ حرکت والا ہوگا جب ہم کلام کو یہاں سے شروع کریں، یعنی جب کلام ہی یہاں سے شروع ہو تو یہ متحرک ہے. جب پہلے کوئی اور متحرک آ جائے تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، وجود قائم رہتا ہے کیونکہ وجود امر پر دلالت کرتا ہے. تو یا حامد افتح بابن، یا حامد افتح بابن. اچھا، اب اگر یہ تو تھا ال کے بغیر، اب یہ دوسری پوزیشن آ جاتی ہے کہ افتح کے بعد آگے جو ہے ال والا ہے. یعنی ہم آمد کو کہتے ہیں کہ تو ایک خاص دروازہ کھول، دا ڈور، یا حامد اوپن دا ڈور. تو جب اس کو آپ خاص دروازہ کہتے ہیں نا، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو آخری ساکن تھا اس کو زیر دے کر اگلے کے ساتھ ملائے، اور یہ جو ال والے کا یہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت ختم. اس کو یوں پڑھتے ہیں یا حامد افتحل باب، یا حامد افتحل باب. اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ الباب جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، مفعول. اور یہ ہمیشہ یا دو زبروں والا ہوگا اگر ال کے بغیر ہو، یا ایک زبر جیسے یہاں آئیے البابا. اس کو البابے یا البابو نہیں پڑھنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یا حامد افتحل بابو یا بابے. زبر آئے گا ال کے ساتھ، اور ال کے بغیر ہو تو بابن. اب اس کے نیچے آئیں یا زینب، اگر یہاں وقف کریں یا زینب افتحی بابن، پہلی صورت یا زینب افتحی بابن، اے زینب کوئی سا دروازہ کھول دے. اور اگر دوسری صورت ہم کر رہے ہیں ال والے کے ساتھ، تو پھر یہ جو زیر ہے نا یہ اس کے ساتھ آ کر مل جائے افتحل بابا، پھر یہ جزم ختم ہو جاتی ہے. اس کو لکھائی سے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ یہ جو بعد والی زیر ہے، اس سے پہلے جو زیر ہے وہ اس کا کام کر رہی ہے. یا زینب افتحل بابا، افتحل بابا. اب یہ جو ہے اے لڑکو دروازہ کھولو، اے لڑکو دروازہ کھولو، کوئی ایک دروازہ کھولو. کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلے یا اولادو، یا ابناؤ، یا اولادو. اور اگر ہم نے کہنا اے میرے لڑکوں دروازہ کھولو، یا اولادی، یا اولادی.
خط میں یہ لکھیں گے؟ کیا جب لکھیں گے تو یہ تو نہیں آئے گا؟ یہ آئے گی؟ یہ آئے گی. ہاں، یا اولادی، یعنی یہ پیش ختم ہو جائے گا. یہ تو ہے اے لڑکوں، یہ ہوگا یا اولادی، اے میرے بچوں. یا ابنائی، اے میرے بیٹوں. یا اخواتی، یا اخواتی، اے میرے بھائیوں. یا اخواتی، اے میری بہنوں. یا بناتی، اے میری بیٹیوں. تو جو بھی ہوگا، تو اب یہ یا اولادو، اب اولاد کی نسبت سے اگر ہم فعل استعمال کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. یعنی یہ ہم یوں نہیں کہہ سکتے یا اولادو افتح الباب. کیوں؟ کہ اولاد جمع ہے، اولاد جمع ہے، لہذا اس کی ہم جمع بنائیں گے اور وہ جمع بنے گا افتحو. یا اولاد افتحو، یعنی اس کی رعایت رکھنی ہے. یا اولادو پہلی صورت اگر وقفہ کیا ہے افتحو بابن، یا اولادو افتحو بابن. یا اولادو یا تلامیذو افتحو کتابن. یا تلامیذو افتحو کتابن. تو اب یہاں پر افتحو آ جائے گا. اور اگر آپ دو لڑکوں کو کہہ رہے ہیں، دو لڑکوں کو، تو وہاں افتحا آ جائے گا، افتحل بابا. تو جمع ہے تو افتحو آ جائے گا. اگر ایک لڑکی ہے افتحی آ جائے گا. اگر ایک سے زیادہ دو ہیں تو وہی افتحا رہے گا. اب ہم جمع لیتے ہیں تو اے لڑکیوں یا بناتو. یا بناتو. اب یہاں افتحنا، افتحنا الباب. اور یہ تب ہے جب ہم یہاں وقف کریں. یا بناتو، یا بناتو وقفہ پنکچویشن، افتحنا الباب. اور اگر ہم تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ تا کی پیش یہاں آ جائے گی. یا بناتف، یا بناتفتحنا الباب. مثلا اے لڑکیوں قرآن پڑھو، تو کیا ہم کہیں گے؟ ایسا 5 منٹ. اچھا، تو یا بنا تو اب کیا ہوگا؟ اقرأنا. اب دیکھیے اقرأنا، یہ قارا سے اقرأنا، اقرأنا. تو یہ جو ہو جائے گا یا بنا تو اقرأنا القرآن. یہاں پھر وہی زبر، یا بنا تو اقرأنا القرآن. یا بچوں کو کہیں گے یا اولادو اقرأوا القرآن. پڑھیں گے یا اولادو اقرأوا القرآن، یا اولادی اقرأوا القرآن. اور یا اس کو زیر دے کر ملا لیں گے، یا اولاد اقرأوا القرآن. تو اس طرح یہ جو ہے یہ فعل امر بنتا ہے. اور اس کو ہم یعنی دو بنیادی باتیں اس میں ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ فعل مضارع سے بنے گا، بنیادی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف مخاطب کے حوالے سے بنے گا، غائب کے حوالے سے نہیں ہے.
اور اس کے بعد بنانے میں یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تائے مضارع علامت مضارع ختم کر دیں، آخر کو دے دیں جزم. اگر پڑھ سکتے ہو تو فعل امر ہے. اس کی مثال تو جاہدو، تو قاتلو. تو اب اس کے اندر تو شارکو، تو اب اس صورت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہوگا جاہد شارک، جاہدہ جاہدو، جاہدی جاہدہ جاہد. اور اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو پھر ہم نے پہلے الف لگانا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. لیکن ابھی حمزہ نہیں کہہ رہے، الف کہہ رہے تو کہ ابھی اس پر ہم نے حرکت نہیں لگائی. حرکت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آخر سے پہلے جو بھی ہو دیکھیں اس میں پیش تو نہیں. یہاں پہ آپ کی بات ہو اگر پیش ہو تو اس کو پیش دے دیں، جیسے تکتبو سے اکتب، تنصرو سے انصر. اور اگر پیش نہ ہو تو پھر نہیں دیکھنا، پھر جو بھی ہے زیر لگا دینی ہے. تفتحو سے افتح، تضربو سے اضرب. تو گردان ہوئی اکتب اکتبا اکتبو، اکتبی اکتبا اکتبنا. افتح سے افتح افتحا افتحو، افتحی افتحا افتحنا. تضربو سے اضرب اضربا اضربو، اضربی اضربا اضربا. اور بعد والا جو مفعول ہوگا اس پر اگر ال ہو تو ایک زبر، ال نہ ہو تو اس پر دو زبریں تنوین کی شکل میں. تو مثلا قرأنا، یعنی مثلا اقرأوا قرآنا، تو قرآن کا کوئی سا حصہ پڑھو. اقرأوا قرآنا، قرآن کا کوئی سا حصہ پڑھو. اقرأوا القرآن ال، تو اس کا کوئی خاص وہ جو ہم سے مخاطب ہمارا طلب کرنا. کیا فرم بھائی؟ آپ نے بولا جی جس طرح آخر سے پہلے والا، ہاں مگر اس سے آپ نے پہلے دیکھا پے این لام، ہاں تو ہم اس سے یہ تصویر دیں گے کہ این والے پہ جو حرکت ہوگی وہ چار سے چار ایسے بھی اس طرح قرآنہ ہے، اس طرح بابا ہے، یہ ہر حالت میں جو بھی لفظ آئے گا بعد میں اس میں ظفر ہوگی آپ کو. اگر مفرد ہو تنوین والا، تنوین والا ہو مفرد ہو تو اسی طرح ہوگا. تنوین والا ہو تو تب بھی دو زبریں ہی آئیں گی. تنوین کما نہیں، دو زبریں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشی. نہیں تو صرف دو زبریں ہی آئیں گی یا دو زیریں بھی آ سکتی نہ دو زیریں تو آ ہی نہیں سکتی، دو پیشے بھی نہیں آ سکتا. دو پیشے بھی نہیں آتی. تو بتایا تھا کہ الکتاب ہو، الکتاب ہو نہیں ہوگا، کتابیں نہیں ہوگا، الکتابہ ہوگا یا کتابن ہوگا. کوئی بھی اس لفظ آ جائے اس کے علاوہ، یعنی جب کبھی بھی فعل امر کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اسے مفعول کہتے ہیں. جب کبھی بھی مفعول آئے گا اگر وہ واحد ہوگا جیسے یہ ہے تو یوں ہوگا مثلا کتابن. اور اگر یہ تا والا ہو مثلا ساعتن، پھر اس کو یوں لکھنا ساعتن، ایک گھڑی، ایک گھڑی. تو اور جب مثنیٰ ہو، دو ہوں مفعول، تو پھر اس کو کتابین. کتابین، مسلمین، مسلمین. یہاں ساعتین، ساعتین، مسلمتین مفعول ہو اگر. اور اگر زائد ہو، اس سے زیادہ ہو، تو پھر اس کو مثلا یہ ہے مسلمینہ، یہ اینا آ جائے گا. اگر عورتیں ہیں تو مسلمات، یہ پوزیشن پھر یہ بنتی. یا ال اس پر لگے گا تو المسلمات ہے.
تو یہ جو ہم نے کیسز کا ایک بنایا تھا کہ 8 حالتیں ہیں کہ جب پیش آتی ہیں جسے ہم مرفوعات کہتے ہیں، اور 12 حالتیں ہیں کہ جب وہ منصوب ہوتا ہے، اور 2 حالتیں ہیں کہ جس میں وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ کل جو 22 ہیں انہی کا یہ اصل مسئلہ ہے زیر زبر پیش کا. تو یہ 22 چیزوں میں تمام زیریں، تمام زبریں، تمام پیشیں اس کے اندر بند. اور کچھ چیز یہ ابھی جو پریکٹس کریں گے استاد، ہاں اس میں پریکٹس بھی کریں گے، اور میں نے ایک کتاب فہیم بھائی کو دی ہے تو میرا خیال ہے وہ ہفتے ہی کو آپ کو ہمیں مل جائے گی.